انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت یہی تھا، آپ نے مہربانی کی یا بتایا اور کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں؟ وہ آنے والے نے کہا مجھے جلدی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی جلدی، ان کا نہیں مجھے زیادہ جلدی ہے۔ اس نے وہاں سے قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے پہ جا رکھا۔ اتنا بڑا قدم، جمپ لگانے والا بھی 10 فٹ کی لگائے گا، وہ کتنی لمبی گلی، یہاں سے قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے پہ جا رکھا۔ عالم تھے، فوراً پہچان گئے یہ روح ہے، پہچان گئے یہ اونچی، اتنا بڑا قدم عام آدمی اٹھاتا نہیں، پہچان لیا روح ہے۔ وہیں سے پکارے حضرت جی اپنا نام بتاتے جاؤ تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں گا۔ فاتحہ کا ثبوت بھی مل گیا ہے۔ دیکھو کتنے مسئلے، اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہہ رہے ہو تو پڑھو نا اپنی کتابیں۔ وہ جو بزرگ تھے وہاں پر، جو گلی کے کنارے پر، انہوں نے آواز سن کے منہ موڑ کے کہا سعدی ہمی فقیرست، وہ جس شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہے ہو وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام سعدی ہے۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ شیخ سعدی 700 سال پہلے ہوئے تقریباً، شاہ عبد الرحیم صاحب 200 کتنے برس پہلے ہوئے ہیں، 500 سال کا فاصلہ۔ شیخ عبد الرحیم صاحب اکبر آباد آگرہ میں، شیخ سعدی ایران میں۔ یہ گلی میں جاتے ہوئے رات کے وقت ربائی پڑھ رہے ہیں، شیخ سعدی دیکھ رہے ہیں، شیخ سعدی سن رہے ہیں۔ وہاں سے مدد کرنے آئے یا نہیں؟ مدد کی یا نہیں؟ جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ولی مدد نہیں کرتے، آئے مدد کرنے یا نہیں؟ 500 سال کے وقفہ، ہزاروں میل کا فاصلہ، وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ شیخ سعدی سادات میں سے نہیں ہیں، غوث پاک والی شان نہیں، لیکن حضور کے پیارے ہیں، بہت مقرب ہیں، ولی اللہ ہیں۔ تو جب ولی مدد کرتا ہے تو مانیں گے یا نہیں؟ اونچی اونچی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ کس کے ساتھ پکارا جائے گا؟ اماموں کے ساتھ۔ اور یہ اماموں کو مانتے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں بھی، دایاں پاؤں دائیں نمازی پہ چڑھا دیتے ہیں، بایاں پاؤں بائیں نمازی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں رستہ چھوڑیں تو شیطان نکلتا ہے۔ میں نے کہا یہ بیچ کا پھاٹک کس کے لیے کھولا ہے؟ قرآن کہتا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں نرمی اختیار کرو، اور یہ اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کسی امام کو مانتے، ان کو کس کے ساتھ پکارا جائے گا؟ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی استاد نہیں، مرشد نہیں، اس کا مرشد۔ ہمیں آواز پڑے، او حنفیو، شافعیو، مالکیو، حنبلیو، او قادریو، چشتیو، سہروردیو، نقشبندیو، آ جاؤ، ہمارے تو اتنے بلانے والے ہوں گے، کرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے مدد کرتے، وہ مرتے۔ اچھا، اب آپ آئے ان کے مزار پر، کیا سمجھ کے آئے؟ مردہ سمجھ کے؟ وہ زندہ۔ تذکرۃ الرشید، فتاوی رشیدیہ، میری کتاب پڑھ لینا، مزارات و تبرکات، سارے حوالے دیے، انہی کی کتابوں سے لکھا ہے اولیاء اللہ زندہ ہے، اولیاء اللہ۔ بات چلی تھی خواجہ قطب صاحب کی، ایک اور سنا دوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء قطب صاحب کے مزار پر جاتے تھے تو باہر والے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے قبر کے پاس، میں اس قابل نہیں ہوں، یہ اللہ والوں کی شان، ہم تو دوڑ کے آتے ہیں نا۔ وہ ادب کی وجہ سے دروازے پر آج تک ان کی وہ چوکی دہلی میں وہیں لگی ہوئی ہے کہ یہاں کھڑے ہوتے تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا حضرت صاحب کو میرا پتہ ہے، میں آیا ہوں یا نہیں، ان کو پتہ ہے یا نہیں؟
تو حضرت صاحب کی روح سامنے آ گئی اور جواب دیا مرا زندہ پندار چوخیشتن منایم بجا گر تو آئی بطن، میں زندہ ہوں میں، اور تو اگر اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے میں جان کے ساتھ آتا ہوں۔ اللہ والے زندہ ہیں، مرتے مرتے ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ورنہ ساری دلیلیں اس پر دیتا۔ موت فنا ہونے کا نام نہیں۔ اب ہم آئے ہیں، اگر وہ زندہ آپ ان کو مانتے ہیں تو زندہ کے پاس کس طرح آنا چاہیے؟ آپ کس طرح جا رہے ہو؟ ان کو پیٹ بھی کر رہے ہو، وہاں باتیں بھی کر رہے ہو، وہاں فون بھی سن رہے ہو، سیلفیاں بنا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اور پھر عورتیں آ جائیں ساتھ، وہ بھی ساتھ مل کے کھڑی ہو جائیں، تو بولو ان کے سامنے اس طرح جاتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب آپ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ خواتین کے لیے بغیر محرم بغیر پردے کے کسی مزار قبرستان میں جانا جائز؟ جانا ہے محرم کے ساتھ جاؤ، پردے میں جاؤ، لیکن مکس نہیں ہونا۔ مکس ہاں، پردے میں جائیں، ادب سے جائیں، جو شریعت کے مطابق حاضری ہے وہ دیں۔ یہ جو مکس ہو رہے ہیں، پھر نظر باز بھی آتے ہیں، پھر جیب کترے بھی آتے ہیں، پھر شکایت جی فلانے نے چھیڑا تو موقع تو تم نہیں دیا ہے نا۔ اور آپ لوگ بھی نہیں سوچتے ہو کہ کہاں آئے ہیں اور کیا حرکت کر رہے ہیں۔ جوانوں ذرا سوچا کرو، ننگے سر آ گئے، بغیر وضو کے آ گئے، کس لباس میں آئے ہو؟ تو جب ان کو زندہ مانتے ہو تو ان کے پاس کس طرح آنا چاہیے؟ بہت بڑے عالم دمشق میں حضرت سیدہ زینب کے مزار پر فرمایا جس طرح زندگی میں آنا چاہیے اسی طرح، فرمایا میں دروازے تک آتا ہوں، اندر نہیں جاتا۔ اور جنہوں نے ادب کیا ہے انہی کو ہی ملا ہے رتبہ۔ ہمیں ادب کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر شریعت کے مطابق سنت کے مطابق نہیں کرو گے تو کیا مزار والے خوش ہوں گے؟ جواب دو۔ تو سوچو، ہم لوگ اول تو اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھیں کہ یہاں آ سکے، اب ان کی مہربانی بلا لیا ہے تو ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کو ناراض کرے۔ اگر ان کو ناراض کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں میں، سوچو، غور کرو۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو پابند نہیں، جو شریعت کے مطابق نہیں کرتا، وہ کامیاب ہو سکتا؟ اونچی گئی ہے، آپ کو یہ بات یاد کرنی ہوگی۔ ہمیں مزاروں پر ڈھول باجے کی کوئی گنجائش؟ اونچی۔ دھاگے باندھتے ہو، کس نے سکھایا ہے؟ تالے لگاتے ہو، کس نے سکھایا ہے؟ کون سا عالم ہے سنی جس نے کہا آ کے دھاگے باندھو، یہاں پر تالے باندھو؟ آنا ہے، آؤ، ادب سے آؤ، ان کو زندہ سمجھ کے آؤ، آ کر قرآن پڑھو، دعا کرو، دعا کر کے ان سے کہو کہ جی میری سفارش کرو۔ بیڑا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں 3 طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں، حاضری کے سن لو، پھر میں گفتگو ختم کروں۔ پہلا طریقہ، اللہ والوں کے مقامات کو اللہ کی رحمت کی جگہ سمجھ کر آنا، برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں دعا کرنا۔ ایک طریقہ یہ کہ ان کو بابرکت جگہ سمجھے، اس کا ثبوت قرآن میں۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی کفالت نگہداشت کا ذمہ لیا ان کے ماموں حضرت زکریا علیہ السلام نے، قرآن میں ہے۔ وہ ان کے لیے کھانا پینا لاتے تھے، ایک دن کھانا لانے میں دیر ہو گئی، اللہ نے فرشتے کو فرمایا میری بندی بھوکی ہے، جاؤ جنت سے پھل لے جاؤ۔ وہ پھل لے کر آ گئے، ان پھلوں کا اس علاقے میں موسم نہیں تھا۔ جب حضرت زکریا آئے، کھانا لے کے دیر ہو گئی تھی، تو دیکھا وجد عندہا رزقا، کہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ رزق رکھا تھا جس کا اس علاقے میں موسم نہیں تھا۔ پوچھا ان سے کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو،
وہیں پر ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن پڑھو، حضرت زکریا اسی جگہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کی نعمت آئی ہے، جہاں اللہ کی نعمت آئے وہ دعا کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے مقامات، رحمت کے مقامات، ولی کا مقام، دعا کا مقام، حضرت زکریا نبی ہیں، وہیں دعا کرتے ہیں، انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ تو اللہ والوں کے مقام کو برکت والا سمجھ کر آنا، وہاں دعا کرنا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ وہاں آؤ، آ کر فاتحہ پڑھ کے قبر والے سے کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی حاجت پیش کرو، قبر والے سے کہو میری سفارش کریں، اور اللہ سے کہو ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ طریقہ نبی پاک نے سکھایا۔ عثمان بن حنیف والی روایت موجود، آپ نے سنی ہوگی کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، حضور نے دعا خود سکھائی، اللہ سے کہو پھر میرا نام لے کے مجھے پکارو، اور پھر اللہ سے کہو کہ یہ ان کی شفاعت قبول فرمائیے، تمام آپ نے پڑھا ہوگا۔ نماز حاجت کے ساتھ میری کتاب اور آدھے مشائخ میں نے پورا طریقہ اور وہ دعا بھی لکھی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، جس کا تعلق ہو قلبی، دل کا تعلق ہو اللہ والے سے، وہ آ کے اس کو کہے تجھے رب نے دیا ہے، تجھے رب نے، رب کے دیے میں سے مجھ کو دے۔ یہ اس کا ہے جس کو وہ سمجھتا ہو، ہر ایک کے لیے ایسا جس کا قلبی تعلق ہو اور اس کو سمجھ ہو کہ آپ اللہ کے پیارے، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، مجھے یہ لینا ہے، آپ کو اللہ نے دیا، اللہ کے دیے میں سے دو مجھے، یا دلواؤ مجھے، دو یا دو دلواؤ۔ یہ 3 طریقے ہیں، مگر یہ یقین رکھنا کہ وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا کے بغیر یہ طریقے۔ مگر وہاں پر دھمال ڈالنا، حال نہیں چڑھا ہوا ہے اور ایسی حرکتیں کرنا، غلط لباس پہن کر آنا، غلط حرکتیں کرنا، ان کی کوئی گنجائش۔ اور یہ جتنے نشے والے بیٹھے یہ دشمنوں نے بٹھائے مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے، لگے ہوتے ہیں اولی، شرم نہیں آتی حضرت علی کا اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، چرس نشہ کیا ہوا اور نعرے لگاتے ہیں۔ حضرت علی نشے سے کتنی نفرت کرتے تھے ان کو پتا ہونا۔ یہ لگے نا چپ کر جاؤ، تمہیں کو زیادہ نعرے آتے ہیں، نہ دھوکہ نہ غم کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم علی کا پہلا نمبر۔ پتہ نہیں کہاں سے پہلا نمبر اور کہاں سے دوسرا نمبر۔ یہ جتنے ہیں یہ دشمنوں نے بٹھائے مزارات کو بدنام کرنے کے لیے۔ مزارات پاکیزہ مقام ہیں ان لوگوں کی جگہیں۔ اللہ کرے یہاں اسلامی حکومت آئے اور ان بیماریوں سے ان جگہوں کو پاک کرے۔ وہ لوگ جو یہاں پر میوزک میں ڈانس کریں یا رقص کریں، عورت ہو یا مرد، گنجائش اونچی، آداب سیکھو۔ اگر ان سے فیض لینا ہے تو شریعت کے خلاف کر کے کوئی فیض لے سکتے، ہاں بدنام کرتے ہو سنیوں کو، ہیں دوسرے جو حرکتیں کرتے ہیں، تو ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یاد رکھنا اللہ والے اللہ کی عطا سے آج بھی میرے اور آپ کے لیے رحمت کا سبب ہیں، رحمت کا سبب۔ یہ انہی مشکات شریف پڑھ لو، انہی کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، انہی کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ یہ اللہ والے نہ ہوں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر ہوں اللہ والے، سچے اللہ والے، جو جس کا عقیدہ درست نہیں، جس کا عمل درست نہیں، وہ ولی اونچی گئی ہے۔ تو زندہ ولی یا وفات پایا ہوا ولی دونوں مدد کرتے کرتے یہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اچھا خاصا ٹائم لگ گیا، میں نے گھڑی آج پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھی تھی پہلے، پوری کسر نکل گئی ہے ساری، حالانکہ بیمار تھا۔ دیکھو یہ بزرگوں کی برکت کے اتنا بیان ہو گیا۔
یہ سوال آ گئے، مزارات پر چراغ جلا سکتے ہیں یا ان کے نام کے چراغ گھر میں؟ چراغ جلانے کا ایک مخصوص طریقہ سلسلہ قادریہ یا چشتیہ میں رائج ہے، جس کو وہ صحیح طریقہ معلوم ہو وہ جلائے، جس کو نہیں معلوم ہے اس کے صرف چراغ جلانے سے کچھ نہیں، وہ کسی اللہ والے سے سیکھ لے پھر ضرور۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، ان کی کتاب میں پڑھ لے۔ کیا حکم ہے سر اور داڑھی کے بال کالے کرنے کا؟ اگر تیل سے بال کالے کیے جائیں یا کالا پتھر پیس کر لگا سکتے ہیں؟ اور پینٹ شرٹ پہن کر اذان دینا اور نماز پڑھنا کیسا ہے، جبکہ شرٹ بنا آستین کی ہو؟ وضاحت فرمائے۔ میں نے یہ سوال پڑھ لیا، سنا بھی دیا۔ میرے پاس کوئی رقہ آئے جس نے سوال لکھا، اس کا نام لکھا ہونا چاہیے نیچے، اور اس شخص کو موجود ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی شرارتی بھی تو رقہ بھیج سکتا ہے نا، سمجھے ہو نا؟ تو جو منتظمین ہیں ہمیشہ ذمہ داری سے رقہ جس سے لو، دیکھو نام نہیں ہے تو نام لو اور اس کو کہو بیٹھے۔ یہ ہاتھ ہلا رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے۔ سروں اور داڑھی کے بال مرد کے لیے، عورت کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرے، اس کو رنگنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مرد کے لیے صرف کالا رنگ لگانے میں اختلاف ہے، خالص کالا رنگ لگانے میں، اونچی گئی ہے، سیاہی مائل کالے جیسا لگانے میں اختلاف، کالے کے سوا جو مرضی رنگ لگائے کوئی پرابلم، صرف کالا رنگ خالص کرنے میں اختلاف۔ میرے والد صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ سیاہ خضاب، اس کے اندر تفصیل پڑھ لینا۔ جو مجاہد ہے اس کے لیے بلا اختلاف جائز ہے تاکہ دشمن پر روب رہے، لیکن کوئی مرد لگاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے تو جائز، دھوکہ دینے کے لیے جائز نہیں۔ ویسے زینت دینے کے لیے کالے کے سوا جو مرضی رنگ کر لے، کالے جیسا جس کو سیاہی مائل کہتے ہیں وہ بھی کر لے، خالص کالا کرنے میں اختلاف ہے۔ پینٹ شرٹ پہن کے اذان دینا یہ کون کرتا ہے؟ اس ناسمجھ کو پیار سے سمجھاؤ کہ تجھے اذان دینے کا شوق ہے تو اسلامی لباس پہن۔ اور یہ جو بغیر آستین کے شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ کہا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی مجبوری ہوئی ہے، آپ کے پاس کپڑا نہیں، آپ نے پڑھ لیا اور بات ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے 3 جنگ کی حضرت علی اور حضرت امام حسن سے، اس وجہ سے وہ انہیں غلط سمجھتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اگر جنگ کی تو حضرت علی نے بھی تو جنگ کی ان کے ساتھ، اگر یہی دلیل ہے تو حضرت امیر معاویہ آئے مقابلے پہ تو حضرت علی بھی تو گئے نا مقابلے پہ، اگر یہی دلیل ہے۔ وہ بڑے تھے، صحابی تھے، مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کے خلاف بات کرنے کا، وہ دونوں صحابی ہیں۔ ہاں مجھے پیار حضرت علی سے زیادہ ہے، شان بھی حضرت علی کی زیادہ ہے، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، میں ان کے خلاف کچھ کہہ سکتا نہیں، اور مجھے کہنا بھی نہیں، نہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اپنی فکر کروں۔ آپ ان کے بارے میں کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ وہ صحابی ہیں، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ صحابیوں سے راضی، تو جب اللہ راضی تو پھر میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو ہمیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے الگ الگ فیس رکھے ہیں اس کی۔ اگر دوران نماز سجدہ سہو لازم ہو جائے تو پھر قاعدہ اخیرہ میں بھی سجدہ سہو یاد نہ رہا ہو اور سلام دونوں طرف پھیر لے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر کے یاد آ گیا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز سے نکال دے، پھر سجدہ سہو کر لے، لیکن کوئی ایسا کام کر لیا جس نے نماز سے نکال دیا تو پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگر دونوں سلام بھی پھیر لیے اور فوراً یاد آ گیا، سجدہ سہو کر لے، کوئی حرج نہیں۔ حضور بہت معذرت کے ساتھ غلطی سے آپ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، غلط جملہ یہ ہے مومن وہ جس کا سر نبی کے لیے جھکے اور دل مصطفیٰ کے لیے جھکے۔ کس نے لکھا ہے یہ؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ آپ نے؟ میرا ایمان ہے یہ۔ سر خدا کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے۔
سر نبی کے لیے کہہ گیا ہوں. اگر اس طرح نکل گیا تو معافی، اللہ مجھے معاف کرے. ہو سکتا ہے سر خدا کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے. اگر سر نبی کے لیے نکلا ہے، منہ سے ایسا نکلا ہے، تو اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا ہے. لیکن یہ کہ سر خدا کے لیے، دل جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی بے سود ہے. شعر سنا رہا ہوں، سن تو لو یار. جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی بے سود ہے. ذکر خدا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تشریف رکھیں، بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں.